اندر مردانہ علامات زیادہ ہوں گی ان کو مرد شمار کیا جائے گا، جن کے اندر زنانہ علامات زیادہ ہوگی انہیں عورت شمار کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے خنثی مشکل، وہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن علماء اسلام نے اس کا بھی حل بتا دیا، فرمایا کہ اس کا بھی علامات دیکھی جائیں گی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے مردوں میں شمار کریں یا عورتوں میں شمار کریں، ٹھیک ہو؟ تو یہ تیسری صنف کوئی نہیں ہے، صرف دو ہی ہیں، مرد عورت۔ انسان میں مرد ہے اور عورت ہے، وہ تو تیسری جو ہے وہ بھی کچھ مرد ہوتی ہے کچھ عورت ہوتی ہے، سمجھ گیا نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس تیسری صنف کا علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ اب نام لے لیا جی ان کا، یہ ہم خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ 2018 میں ایک بل پاس ہوا، آپ نے دیکھا کہ ملک میں کتنے خواجہ سرا ترقی کر گئے۔ خواجہ سراؤں کی اگر حقوق کی تحفظ کی بات ہے تو ہمیں دکھا دو کہ آپ نے کتنے خواجہ سراؤں کو تحفظ دیا ہے، ان کے لیے آپ نے کوئی ادارے بنائے ہوں، آپ نے ان کی تعلیم کا بندوبست کیا ہو، ٹھیک ہے جی، آپ نے انہیں اچھا روزگار مہیا کیا ہو۔ آپ ان کا کیا کریں گے؟ 70% ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی پلان نہیں ہے، بس روزانہ ٹیکس لے کر اربوں روپے کمانے کا شوق ہے آپ کو۔ یورپ والے بڑے عیار ہیں، بڑے مکار ہیں، بڑے چالاک ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ہے نا، یہ خواجہ سرا سے ہٹ کر ایک چیز ہے، ان کو تو ویسے بیچاروں کو پہلے ہی بدنام کر رہا تھا، ویسے ان کا نام استعمال کر دیا، ورنہ ہم تو خواجہ سراؤں کی عزت کے قائل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد میں خواجہ سرا آ سکتے ہیں نماز پڑھنے، پتہ ہے؟ اجازت ہے انہیں مسجد میں آنے کی کہ وہ یہاں آئیں اور نماز پڑھیں، لیکن ساری مسجدیں ان سے خالی ہیں، مسجدیں ان سے خالی ہیں۔ بھائیو، جو ان میں مردانہ علامات والے ہیں وہ مردوں والے پورشن میں نماز پڑھیں گے، جو زنانہ علامات والے ہیں اگر عورتوں والا پورشن علیحدہ ہے تو اس میں نماز پڑھنے آئیں گے۔ پورا ان کا پروٹوکول ہے اسلام میں، جیسے عام انسان کا ہے۔ یہ تو ہماری جہالت ہے، ہم نے انہیں بے عزت کیا۔ ٹرانسجینڈر یہ یورپ والوں کی ایک بہت بڑی شیطانی سائنس ہے، شیطانی فطرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بچہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے اس کے پیدا ہوتے ہی یہ تو متعین ہو ہی جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، لیکن جب وہ بڑے ہو گئے تو اب کسی لڑکے کے دل میں یہ خواہش چٹکیاں لینے لگی کہ کاش میں لڑکی ہوتا، یا کسی لڑکی کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا ہائے کاش میں لڑکا ہوتی، تو انہوں نے کہا یار اس کا بھی حل ہی نکال دو۔ اب یہ شیطانی حل نکل رہا ہے، یورپ والے اس کا شیطانی حل نکال رہے ہیں۔ تو جناب کیا انہوں نے کہا اگر کوئی لڑکا لڑکی بننے کا خواہش مند ہے تو اس کو بننے دو، اگر کوئی لڑکی لڑکا بننے کی خواہش مند ہے تو اس کو بننے دو۔ ارے بھائی کیسے بننے دیں؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو طریقے بتاتے ہیں۔ اچھا، پہلا طریقہ انہوں نے کہا اگر کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہتا ہے وہ بالیاں پہن لے، لپسٹک لگا لے، عورتوں جیسے جو چیزیں وہ پونیاں بنا لے، سر پہ ہیئر بینڈ لگا لے، لمبے لمبے بال رکھ لے اور لڑکیوں جیسی حرکتیں کرے۔ یہ یورپ کی سوچ ہے۔ جی کوئی لڑکی اگر لڑکا بننے کی خواہش مند ہے اور وہ نفسیاتی مریض ہے، یہ نفسیاتی بات ہے، وہ وہم کی مریض ہے اور اسے لڑکی بننا پسند نہیں ہے، لڑکا بننے کا شوق ہے، تو جناب کیا ہے وہ مردوں جیسے کپڑے پہن لے،
طرح بال کٹوا لے، مردوں کی طرح جیسے مرد چلتے پھرتے اس طرح آواز اپنی ویسے مردوں جیسی بھاری بھاری بنا لے. اچھا یہ تو پہلا اسٹیپ ہے، اور آپ کو جہاں پہلے اسٹیپ پہ ہی بتا دوں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردوں کی شکل اختیار کرنے والی عورتوں پہ خدا کی لعنت. 1400 سال پہلے مسئلہ حضور نے بتا دیا. عورتوں کی شکل و شباہت اختیار کرنے والے مردوں پہ لعنت. مردوں جیسا لباس پہننے والی عورتیں، عورتوں جیسے لباس پہننے والے مرد، پیارے آقا نے فرمایا ان کے اللہ کی لعنت. مرد کی شان یہی ہے وہ مرد بن گئے، عورت کی شان یہ ہے وہ عورت بن گئے. یورپ والوں نے اگلا اسٹیپ دے دیا. انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ آپ کو ذرا لڑکے کو لڑکی بننے کی خواہش ہے اور لڑکی کو لڑکا بننے کی خواہش ہے، تو ہم آپ کو ایک دوسرا طریقہ بتاتے ہیں. جناب ہمارے پاس ایسی ایسی میڈیسنز ہیں، ایسی ایسی دوائیاں ہیں کہ اگر ہم وہ دوا مردوں کو استعمال کروائیں یا عورتوں کو استعمال کرائیں تو اندر ہارمونک چینج آتی ہے، ہارمون میں تبدیلی آتی ہے، لڑکے کی آواز باریک لڑکیوں جیسی ہو جاتی ہے اور لڑکیوں کی آواز بھاری مردوں جیسی ہو جاتی ہے. اور لڑکے جو ہے نا ان دواؤں کے استعمال سے لڑکیوں کی طرح مٹک مٹک کے چلتے ہیں، نازو انداز سے چلتے ہیں، وہ اندر افراد اثرات پیدا کرتی ہیں. اور لڑکیاں وہ لڑکوں کی طرح بھاگی دوڑی پھرتی ہیں. ایسی دوائیں استعمال کرانی شروع کر دی. پاکستان میں موجود ہے. یہ کام شروع ہو گیا، یہ شیطانی کام ہے. اس سے اللہ نے قرآن میں منع کیا. کیا فرمایا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فرمایا ہر چیز کو اللہ تعالی نے ایک خاص نیچر پہ پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی لانے کی کوئی اجازت نہیں. اچھا آپ دیکھیں نا کہ بلی کہے کہ میں بکرا ہوتی، بلی کی خواہش ہو کہ وہ بکرا بن جائے، بکرے کی خواہش ہو کہ وہ بھینس بن جائے، بھینس کے دل میں آئے کہ وہ کسی طرح ہاتھی بن جائے، اور ہاتھی کا جی چاہتا ہے کہ وہ اونٹ بن جائے. تو بھائیو اللہ نے جس کو جو چیز بنا دیا صحیح بنائے، کوئی خدا پہ اعتراض نہیں کر سکتا، اسی پہ رہے. عورت کہے کہ میں مرد بن جاؤں، مرد کہے میں عورت بن جاؤں، دماغ خراب ہو گیا ہے. دماغ خراب ہو گیا. یہ تو دماغ کی خرابی کی انتہا ہے. کہ تمہیں اللہ نے اگر تمہارے لیے اللہ نے مرد ہونے کا انتخاب کیا تو راضی ہو جاؤ. اگر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت ہونے کا انتخاب کیا خوش ہو جاؤ. اللہ نے بالکل صحیح بنایا. اور یہ جو تبدیلی لانی ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا تھا نا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے چند باتیں کی تھی. آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں لکھی ہوئی تھی. ان میں سے ایک آیت قرآن کی سن لیں، قرآن کا سبق بھی یاد کیا جائے. شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے ان بندوں کو ٹکا کے گمراہ کروں گا، انہیں خراب کروں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تیری تخلیق بگاڑ کے رکھ دے. رب کی تخلیق بگاڑ کے رکھ دے. اللہ نے فرمایا جو شیطان کے راستے پر چلا فقط خاسر خسران مبینہ، خسارہ کا راستہ ہے. نہ چلنا شیطان کے راستے پر. اس کا تو پروگرام یہی ہے. یہ پہلے دن سے یہی کہہ کے آیا تھا کہ میں ان سے اللہ کی تخلیق خراب کرواؤں گا. مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ عورت کیوں بنتا ہے؟ اللہ کی تخلیق بگاڑنا چاہتا ہے. عورت کو اللہ نے عورت بنایا ہے، وہ مرد کیوں بنتی ہے؟ اللہ کی تخلیق بگاڑنا چاہتی ہے.
بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو شیطان کا ایجنڈا ہے، شیطان کا پروگرام ہے۔ اب ان کو دیکھیں کہ یہ اللہ کی تخلیق کا بدلنا یہ شروع ہوا تھا شکل صورت بدلنے سے، پھر آ گیا جناب دواؤں کے اوپر کام، پھر سرجری پہ لے آئے، یہ بھی وہاں ہو رہا ہے، سرجری پہ لے کے آ گئے۔ سرجری کیا کرتے ہیں جی؟ اب عورت نے چونکہ مرد بننا ہے، ظاہر ہے اس کے اعضاء تو مردوں والے، عورت کے اعضاء تو عورتوں والے، لہذا اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی ایسی سرجری کرتے ہیں، عورتوں سے کہا ہم آپ کی ایسی سرجری کرتے ہیں، آپ کے جنسی اعضاء کی ایسی سرجری کرتے ہیں کہ پھر آپ کافی حد تک بالکل مردوں جیسے بن جائیں گے۔ تو ان کے جنسی اعضاء کی سرجری کرتے ہیں اور کافی سارا بگاڑ لوگوں کے بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو بلایا، ان کے جنسی اعضاء ختم کر دیے، پورا زور لگاتے ہیں کہ اس کو کسی طرح زنانی بنا کے بھیجیں، اور وہ بھی خوشی سے زنانیوں کی طرح مٹکتا ہوا یا مٹکتی ہوئی باہر آتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ سب شیطانی ایجنڈا ہے، یہ سب شیطانی کام ہے۔ اچھا بھائی چلو کافر کرتے، کافر کا کام ہے جو مرضی کرے، وہ کافر ہے، وہ خدا کو مانتا ہے، وہ بھی نبی کو مانتا ہے، کافر کرے نا اس کا کام ہے، وہ جو مرضی بناتے رہے۔ انہوں نے جناب وہ وہاں والا وہ پروگرام اٹھایا، 2018 میں باقاعدہ پارلیمنٹ سے منظور کر دیا ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ، ان کے رائٹس کا پورا منظور کر دیا اس ملک کے اندر، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، بڑی خاموشی سے کام ہو گیا۔ 2018 میں یہ قانون منظور ہو چکا ہے، 2020-22 میں نا انہوں نے MNA کے بجلی کو ادا کرے، جی ہاں منظور ہو چکا۔ ظاہر ہے کہ اس کی طرف پہلے ہمارے علماء کرام نے تھوڑی تھوڑی توجہ دی، اب یہ کام بڑھنا شروع ہو گیا۔ 30,000 سے زائد افراد باقاعدہ ٹرانسجینڈر اس ملک میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں، جن میں 15,000 مرد ہیں اور 12,000 عورتیں ہیں۔ 12,000 عورتیں آپ کے ملک کی مرد بن چکی ہیں۔ اللہ نے عورت بنایا، وہ مرد بن چکی ہیں، پتہ کو کیسی مرد بنی ہے، بن تو سکتی نہیں۔ اور 15,000 مرد ٹرانسجینڈر بن چکے ہیں، کیا وہ عورت بن چکے ہیں۔ بھائی مرد جتنا مرضی اپنے آپ کو بگاڑ لینا، کبا چلا ہنس کی چال سیکھنے اپنی بھی بھول گیا، کیا کتنا بگاڑ لے گا؟ کہ بچے پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ مرد کا کام ہی نہیں ہے بچے پیدا کرنا، جو مرضی بگاڑ کر رکھا، اس نے 12 مرضی رہنا، لیکن وہ بگڑا ہوا خراب گندا مرد ہوگا۔ عورت وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مرد بنا لے، تو کیا کسی عورت کی شوہر بن سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں، صرف بگڑ جائے، اعضاء خراب ہو جائے، نفسیات خراب ہو جائے، ذہنیت خراب ہو جائے، فائدہ کچھ نہیں ہونا، نقصان ہی نقصان۔ جناب یہ منظور کر دیا گیا، اور اس کا اصول ضابطہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نادرا آفس چلا جاتا ہے اور انہیں جا کے کہتا ہے کہ جناب میں اپنے آپ کو عورت رجسٹرڈ کروانا چاہتا ہوں، ارشد خان یا جو بھی نام چلا گیا، یہ میرا نام آپ شادیہ گل رکھ دیں، اور وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو لڑکی عورت رجسٹرڈ کروائے، تو گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ آ کر مرد اپنے آپ کو عورت کہے تو اس کو عورت کا شناختی کارڈ بنا کے دے، اور اگر کوئی عورت آئے اور آ کر کہے کہ جناب میں تو اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہوں، تو بغیر کسی تحقیق کے ہوتا ہے نا کہ جاؤ ذرا کوئی طبی معائنہ کروا کے آؤ، کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، تم عورت ہو کر اپنے آپ کو مرد کہہ رہی ہو، کوئی ایسا کوئی سرٹیفکیٹ تو دکھاؤ، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، بس اس نے کہہ دیا یہی سرٹیفکیٹ، عورت نے کہہ دیا میں مرد ہوں، اس کو شناختی کارڈ بنا کے دے دو مردوں والا، مرد نے کہہ دیا میں عورت ہوں، اس کو شناختی کارڈ بنا کے دے دو عورتوں والا۔ اچھا اب اس پر بات بندے کہیں گے
ہم تو ہے نا قرآن والے، کہیں سبحان اللہ، ہم تو ہے نا رسول والے، ہماری تو بات ہی نرالی ہے، ہمیں بڑا فخر ہے دین کے اوپر، اور ہم بڑے مضبوط ہیں دین کے اوپر۔ یہ آپ اتنے سارے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، کسی نے آپ کو 10,000 دیا جاؤ جمعہ پڑھ کے آؤ۔ ہم خدا والے ہیں اور مفت میں خدا کے ہیں۔ جناب والا ان کا یہ شرمندہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو شوق چاہیے گیا ہے عورت کو مرد بننے کا یا مرد کو عورت بننے کا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے مولانا؟ آپ چپ کریں، نماز پڑھ کر آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ جو ان کا شوق ہے آپ نے پورا کرنے دیں۔ 4 دن زندگی کے ہیں، وہ جس طرح مزے سے رہنا چاہتے ہیں انہیں رہنے دیجیے۔ آپ درمیان میں ٹانگ اڑانے آپ کہتے ہیں، آپ کا درمیان میں کیا کام؟ نہیں، ہمارا کام ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جب بھی رب کی شریعت سے بغاوت ہوگی ہم میدان میں آئیں گے، جب بھی دین پہ حملہ ہوگا ہم چوکیداری کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یہ مولانا بے عزتی ہو جائے گی، میں نے کہا اگر رب کے نام پر بے عزتی ہو تو لاکھ مرتبہ ہوتی رہے، رب کے نام پہ بے عزتی ہوتی ہے تو وہ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو، رب کے نام پر ہونے والی بے عزتی در حقیقت عزت ہوتی ہے۔ رسول کے نام پر لگنے والا ڈنڈا در حقیقت جنت کی نعمت ہوتا ہے۔ سچی بات، جفا جو عشق میں ہے وہ جفا ہی نہیں۔ حضرت بلال کے لیے ایک بار نے کہا تھا ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ہم خدا والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، ایسی بے عزتیوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نہیں پھر بھی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی لڑکی لڑکا بنتی ہے بننے دیں، کوئی لڑکا لڑکی بنتا ہے اس کو بننے دیں، وہ اپنی زندگی اس نے گزارنی ہے، وہ ان کی اپنی لائف ہے۔ میں نے کہا جناب جب آپ ایک لڑکی کو لڑکا رجسٹر کر لیں گے، ٹھیک ہے، کل کو جب آپ کی وراثت تقسیم ہوگی، شریعت نے لڑکے کی جو وراثت، مرد کی جو وراثت رکھی ہے اور جو لڑکی کی رکھی ہے، اب لڑکی تو قانونی طور پر مرد رجسٹر ہو چکی ہے، پھر آپ اس کو وراثت بھی آپ کو مردوں والی دینی پڑے گی۔ قانوناً وہ جا کے آپ پہ مقدمہ کر دے گی کہ میں ایک عدد لڑکا ہوں اور مجھے لڑکیوں والی وراثت دی جائے گی۔ یہ دیکھو یہ میرا شناختی کارڈ ہے، اس پہ لکھا ہوا کہ میں لڑکا ہوں، وراثت مجھے لڑکیوں والی دی جا رہی ہے، میں لڑکوں والی وراثت ہوں۔ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ 3 بیٹیاں دے دی اور 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے کرے ان میں سے 2-3 جو ہے نا ٹرانسجینڈر بن گئے۔ پہلے آپ کہتے تھے جی آپ کی کتنی بیٹے بیٹی تھی؟ میری 3 بیٹیاں ہیں 4 بیٹے ہیں۔ اب وہ ٹرانسجینڈر بن گئی، اب آپ کیا کہیں گے کتنی بیٹیاں ہیں کتنے بیٹے ہیں؟ وہ تو آپ کی ایک بیٹی جو ہے نا وہ تو ٹرانسجینڈر، وہ تو بیٹا بن گئی ہے، اور آج کا ایک عدد بیٹا وہ تو جناب بیٹی بن چکا ہے، تو پھر آپ کی گنتی تو خراب ہو گئی، آپ کی گنتی تو خراب ہو گئی۔ اگر شادی کر رہے ہیں آپ بیٹی کی، وہ دلہن بن کے بیٹھی ہے اور اس کا قطعی ارادہ نہیں ہے جس جگہ آپ اس کا رشتہ کر رہے ہیں وہاں شادی کرنے کا، یکدم وہ شادی کے وقت اپنا شناختی کارڈ نکالتی ہے اور کہتی ہے یہ دیکھو میں مان ہوں۔ اب آپ کیسے اس کو بیاہ کر دیں گے؟ قانوناً وہ تو لڑکا ہے، آپ کو تو مقدمہ ہو جائے گا، آپ کے اوپر مقدمہ ہو جائے گا کہ جناب یہ ہے تو ایک لڑکے کی اپنے لڑکے کو لڑکی بنا کے شادی کرے، وہ تو لڑکا ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں لڑکا ہوں، اس کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے ناظرہ تھا، پھر آپ کیا کریں گے؟ جب حق المہر دینے کی بات آئے گی، چلو عورتوں کی بات کر لیتے ہیں، حق المہر دینے کی بات آئے گی، شادی ہو گئی ہے جی، میں لڑکے سے کہیں گے جناب کو آپ نے 5 مرلے کا ایک پلاٹ بھی لکھ کے دیا تھا اور آپ نے اتنا گولڈ بھی لکھ کے دیا تھا، وہ تو دے دیے۔ تو بڑی مسئلہ ہو گیا، یہ تو بہت سارا پیسہ دینا پڑ گیا، جلدی جلدی بھاگا جائے گا
اور وہ جا کے اپنا لڑکی والا شناختی کارڈ بنوا کے لیا. اب وہ کہے گا کہ جناب حق المال تم مرد دیا کرتے ہیں, میں تو عورت ہوں, میرے اوپر تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے حق مال. اچھا ایک منٹ, اس سے بھی بڑا مسئلہ, اللہ نہ کرے کسی کا ابا ٹرانسجینڈر بن گیا, کیونکہ اجازت تو ہے نا, کسی کی اماں ٹرانسجینڈر بن گئی. اب وہ جو اماں مرد بن کے آ گئی ہے اس کو اماں کہو گے ابا کہو گے؟ جو ابا ٹرانسجینڈر بن کے آ گئے اس کو اماں کہو گے ابا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ سمجھے نہیں. لڑکیوں کے اداروں میں پہنچ جائیں گے جناب وہ لڑکے لڑکیاں بن کر داخلے لے لیں گے ٹرانسجینڈر, وہ کہیں گے جی ہم لڑکیاں ہیں, یہ دیکھیں ہمیں وہ لڑکے لڑکیاں بن کر وہاں داخلے لے لیں گے, ملازمتوں میں مسئلے بن جائیں گے. اور در حقیقت علماء کرام نے لکھا کہ اس کے پیچھے جو بہت بڑا شیطانی ایجنڈا ہے ٹرانسجینڈر کے پیچھے, وہ ہے ہم جنس پرستی. دراصل کچھ لوگوں کے دل میں شوق مچلتا ہے لڑکیوں کا, کہ وہ کہتی ہیں ہمیں لڑکوں سے نفرت ہے, ہم نے لڑکی سے شادی کرنی ہے, اس کی گنجائش نکل آئی. کئی مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں لڑکیوں سے نفرت ہے, عورتوں سے نفرت ہے, ہوتے ہیں ایسے نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں, ہمیں بھی نفرت ہے. وہ تو جناب جو ہے وہ جو خالد ہے وہ تو سعیدہ بن جائے گا. اب اس کا آپ کیا کریں گے؟ لڑکے جو ہے نا وہ لڑکوں سے شادی کرنی شروع کر دیں گے ٹرانسجینڈر بن کر, اور لڑکے لڑکیوں سے شادی کرنا شروع کر دیں ٹرانسجینڈر بن کر. لکھا ہوا یہی ہوگا, ایک مرد ہے دوسرا عورت ہے. یہ ہم جنس پرستی شروع ہو جائے گی, جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا عمل قوم لوط. اللہ کے پاک نبی نے انہیں منع کیا اور رک جاؤ اس کام سے. جب نہیں رکے سنیں بڑی اہم بات ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ جاؤ اور انہیں تباہ کر دو, نیست و نابود کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے وہ فرشتے پہلے جو تباہ کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں, یعنی کہ قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. وہ رو پڑے زور سے, اللہ یہ بندے ہیں ان کو تباہ نہ کر, یہ بندے ہیں تیرے بندے ہیں, انسان ہیں, ان کو تباہ نہ کر. قرآن میں لکھا ہے, پڑھیے قرآن. اللہ نے فرمایا, اور اللہ جب رونے لگے اللہ کے سامنے, اللہ نے کہا ابراہیم چپ کر جاؤ, فیصلہ کر لیا ان کا بیڑا غرق کرو. اللہ نے اپنے پاک محبوب خلیل کی بات واپس لوٹائی, فرمایا جاؤ انہیں تباہ کرو. فرمایا پھر ان کو تباہ کیسے کیا؟ وجعلنا عالیہا سافلا, اور اپنی حالت بدلتے ہو, ہم جن پرستی کرتے ہو. فرمایا جاؤ جو ان کے جس علاقے میں یہ رہتے ہیں فرشتوں نے کہ جاؤ ان کا اوپر والا حصہ نیچے کی طرف انہیں اٹھا کے نیچے پٹخ دو. دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا, اور جب انہیں پٹخا تو پتھر مارے خدا نے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, کنکریلے پتھر بھوسا بنا کے رکھ دیا. یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے, قانون بن چکا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائی. الحمدللہ ہمارے علماء جاری, ہماری مذہبی جماعتیں جاری, باقاعدہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہو چکا ہے, ترمیمی بل, اس کو چینج کیا جائے, اس کو تبدیل کیا جائے. یہ عذاب جو ابھی شروع ہو رہا ہے شروع میں ختم ہو گیا تو جان چھوٹ جائے گی, جان چھوٹ جائے گی. اگر اللہ نہ کرے یہ کام بڑھتا چلا گیا تو پھر ہر گھر تباہ ہوگا. پھر آپ کسی کو روک نہیں سکیں گے, پھر آپ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. پھر آپ کے بیٹے بیٹیاں بنے پھر رہے ہوں گے, اور بیٹیاں بیٹے بنے پھر رہے ہوں گے. جہاں مرضی وہ جو لڑکا جو ہے وہ لڑکی والا شناختی کارڈ بنا کر جہاں مرضی عورتوں میں جا گھسے گا. بڑے مسائل پیدا ہوں گے, کوئی ایک نہیں ہے, اربوں خربوں کی تعداد میں مسائل ہے. میں نے اس پر پوری تحریر لکھی ہے, لیکن میں نے آپ کو یہاں اس کا تھوڑا سا ایک اظہار کیا ہے, تھوڑی سی اس کی حقیقت بتائی ہے. اس کے لیے آواز اٹھائیں, اور اللہ بڑا ہے, شیطان ہمارا دشمن ہے, شیطان کو بھگائیں گے اور اللہ کی بات مانیں گے. نعرہ تکبیر,